سورہ فرقان آیت نمبر 17 ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سارے ہی معبود باطلہ جتنے بھی اللہ دے سوا خدا بنائے لوگوں نے پوجا کی عبادت کی بتاں دی ستاریاں دی چند دی سورج دی نبیاں دی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نوں اکٹھیاں کرے گا تے اللہ فرمائے گا تسی اپنی عبادت کراؤندے ہو، تسی اپنے آپ نوں خدا سمجھدے ہو؟ فَيَقُولُوا آکھن گے اَأَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، میرے بندیاں نے تسی گمراہ کیتا ہے، اپنی عبادت کرائی ہے۔ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یہ میرے بندے جڑے عبادت کرتے رہے نے انہاں نوں تسی آرڈر دیتا ہے، اپنی عبادت دا انہاں نوں حکم دیتا ہے کہ یا اے خود ہی گمراہ ہن، اپنی مرضی نال کرتے رہے نے عبادت۔ قالوا تو آکھن گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فرشتے بھی، نبی بھی، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، انہاں نوں کئیاں خدا خدا دا کئیاں بیٹا سمجھیا، بت بھی آکھن گے، سورج بھی آکھے گا، چند ستارے انہاں دی لوگ پوجا کرتے رہے نے، تو کی آکھن گے قالو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ما کان ینبغی لنا، ساڈے واسطے یہ کام جائز ہی نہیں ہے، اسی اپنے آپ نوں یہ آکھ نہیں سکتے کہ ساڈی عبادت کرو، اسی خدا ہاں۔ تے جنہ بادشاہاں اپنی عبادت کرائی، اپنے آپ نوں سجدہ کروایا، نمرود وغیرہ، فرعون جڑے اپنے آپ نوں خدا سمجھدے ہن، نمرود اپنی عبادت کراؤندا، ابراہیم علیہ السلام دے نال مناظرہ ہویا، آپ نے سجدہ نہیں کیتا، وہ آکھن لگا مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ دے کے سجدہ کرنا، اللہ عبادت دا مستحق ہے۔ تو آکھن لگا کہ تیرا خدا کی کردا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا ماردا بھی ہے، زندہ بھی کردا ہے۔ آکھن لگا یہ کام میں کر لینا۔ پھر آپ نے فرمایا میرا خدا سورج نو مشرق نو طلوع کردا ہے، مغرب وال غروب کردا ہے۔ مناظرہ ہویا یعنی، تے پھر نمرود نے جڑا وہ گندم نہیں دتی، آکھن لگا پھر اپنے خدا کو لاؤ جا کے، میں نہیں تینوں دینی۔ آپ ریت بھر کے لے گئے تو آٹا بن گیا۔ یعنی اتنے نمرود کی آکھے گا؟ نمرود نے جو وہ تے اپنے آپ نوں کراؤندا سجدہ، جڑا نہ کردا اس نوں دیندا ہی کوئی نہ کچھ ہے۔ فرمایا میں سارے جتنے بھی نے انہاں نوں جدوں پوچھنا ہے تے انہاں آکھنا یا اللہ تو پاک ہے، اسی عبادت دے مستحق ہی نہیں ہیں۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اسی انہاں نوں نہیں آکھیا کہ ساڈی عبادت کرو، نہ ہی اسی انہیں جوگے ہیں کہ تیرے سوا اسی عبادت دے مستحق ہاں، اسی نہیں انہاں نوں آکھیا، نہ ہی کوئی ساڈا جڑا ہے تیرے سوا کوئی ساڈا کوئی دوست ہے، کوئی ساڈا کوئی کارساز ہے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، بلکہ وجہ یہ ہے، انہاں وجہ دسنی ہے کہ کیوں عبادت کردے ہیں یہ بتاں دی۔ انہاں آکھنا ہے یا اللہ عبادت اس واسطے کردے ہیں بتاں دی کہ اے پیو دادیاں تو انہاں ایک طریقہ بنایا ہوا، شیطان نے انہاں نوں گمراہ کیتا تے مال و دولت دی انہاں کول کثرت آئی، مال و دولت دی کثرت تے پیو دادیاں تو یہ کام شروع، پیو دادیاں تو کام ہی نہیں شروع ہویا، انہاں دے قبیلے دے جڑے سردار لوگ ہوندے آ، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی محبت قبیلے والوں دے دل وچ بڑی محبت ڈال دیتی، اس دا بڑا ادب و احترام کرنا، بعض تے ہن بھی علماء آکھدے نے شاید وہ نبی ہون کہ اتنی محبت انہاں نال کیتی، قبائل نے اپنے اپنے قبائل نے اپنے لیڈراں نال۔ جس وقت وہ چلے گئے دنیا تو شیطان آ گیا، وہ روندے رہندے ہیں، وہ دن آنا رونا شروع کر دینا، وہ مہینہ آ جانا، وہ وار آنا تے رونا شروع کرنا۔
ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸੱਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਗੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਾਤ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੂ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਤਦਰੀਜ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਪਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸ਼ਕਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬੈੜੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡਰਾਉਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਪਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਵਲਾਕਿਨ ਮੱਤਾਅਤਹੁਮ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾ ਬਾਹਮ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਤਾ ਨਾਸੁ ਜ਼ਿਕਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੌਲਤ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਚਲਦੀ ਆਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਬੂਦਾਨੇ ਬਾਤਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੀਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬੁੱਤ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਵੀ ਲੋਟਾ ਪਕੜੋ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਲਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਆਖਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਲ ਹੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਨਬੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਰ ਜਾਣ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਰਤ ਅਨਾਮ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਹੈ 70। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਜ਼ਾ ਰਿੱਲਾਜ਼ੀ ਨਤਖਜ਼ੂ ਦੀਨਹੁਮ ਲਾਇਬਾ व लहव। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਹਮੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣਿਆ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਰ ਤੇ ਅਦਨਾ ਬੇਵਕਤ ਸਮਝਿਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਡਾਲ ਦੇਣਾ, ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਵਗਰਤਹੁਮ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ ਓ ਇਸ਼ਰਤ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਓ, ਮੰਨੋ ਆਖਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਆਮਤ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ
کہ دنیا دی زندگی نے عیش و عشرت انہاں نو دھوکھے چ ڈال دیتا ہے. وذکر بھی اے میرے حبیب تسی انہاں نو، اے میرے نبیو تسی انہاں نو نصیحت کردے رہو قرآن دے ذریعے. وذکر بھی اس دے نال نصیحت کردے رہو کو منے یا نہ منے. اس قرآن دے ذریعے اے میرے حبیب تسی نصیحت کردے رہو. انہاں دی گمراہی دی وجہ دنیا دی دولت ہے، دنیا دی عیش و عشرت ہے، آخرت نو نہیں مندے. کیوں کہ آخرت نو اے مندے نہیں ہیں، جاندے نہیں ہیں، دین دا مذاق اڑاؤندے نے تے دنیا نو سب کچھ سمجھدے نے. تسی نصیحت کردے رہو. ان تبصرا نفس بما کسبت، کہ کوئی بھی انسان جڑا ہے وہ اپنے کیتی تو محروم نہ ہو جائے. آخرت دی فکر ہے کوئی بندہ کام کرے تے اس نو جڑا اجر ملے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اللہ تو سوا کوئی بھی مددگار، نہ کوئی جڑا ہے شفیع. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، قیامت والے دن کسے کو کوئی معاوضہ نہیں لیا جانا. لا یوخذ منہا، کسے کو کوئی عدل، کوئی معاوضہ، کوئی جڑا چٹی وہ نہیں لئی جانی قیامت والے دن. ایک جگہ تے آیا کہ اگر دنیا دی ساری دولت ہوئے تو بندہ آپ دے بچن واسطے دیوے اللہ دے اگے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ایک حدیث پاک چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اگر تیرے کول دنیا دی دولت ساری ہوئے، جیڑی تو دنیا دی دولت آئی تیرے کول تو چھڑ دیتی ہے، وہ ساری دنیا دی دولت اگر تینوں مل جائے تو اپنے جڑا ہے وہ دیویں بچن واسطے، تے کیا تو دے سکے گا، دیویں گا؟ بندہ آکھے گا یا اللہ اگر ساری دنیا دی دولت ہوئے انہوں کی کرنا ہے، اس دنیا نو چھوڑ دے گا، اس دی اہمیت اس دی وقت ہی کونی نظر آئے. وہ آکھے گا یا اللہ اگر وہ میرے کو ہون ہوئے تے ایس دنیا ایس آخرت دی تیاری اس جنت واسطے کامیابی واسطے میں وہ ساری دے کے تے دوزخ تو چھٹکارا پا کے تے جنت نو حاصل کر لوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت تے اس تو بھی چھوٹا جا ایک تیرے کے مطالبہ، بالکل چھوٹا جا مطالبہ کہ آخرت نو مان لا تے اس دی تیاری اچ میری عبادت کر تے میرے رستے چ دے جنہ بھی دے سکنا، باویں تھوڑا جا دے، 10 روپیے دے، 20 روپیے، 100، 1000، لاکھ، جتنا تیرے کول اپنے رزق چ تھوڑا جا دے. ہن تو انا میں ساری دنیا دی دولت بھی دین واسطے تیار ہاں کہ میری جان بخشی جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دنیا چ جس لے تو آ تیرے کو چھوٹا جا مطالبہ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت والے دن نہ کوئی کسی کو معاوضہ، نہ کوئی بدلہ، کوئی ہور کسی دا بدلہ دے سکتا ہے. یعنی مطلب اللہ زینہ ابسلو بما کسبو، اپنے اپنے کیتی چ پھسنا ہے. لہم شراب من حمیم، انہاں واسطے اس وقت اتھے کھولدا ہویا پانی یہ ملے گا انہاں نو. اور آپ پڑھیا ہے کہ انہاں دا پیپ، انہاں دا ریشہ جڑا جہنمیاں دا وگے گا وہی. وعذاب علیم، اور بہت دردناک عذاب بما کانوا یکفرون، کہ وہ کفر کر دیا. کفر دی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی دنیا دی عیش و عشرت، دنیا دی دولت. جتنے بندے تسی ویکھو نا اکثریت ایسی ہے وہ دنیا دی محبت ہے، دنیا دی دولت دی ہوس ہے. وہ نہ نماز پڑھتے نے اٹھ کے، ادھی راتی انہوں نے جاگدیا رہنا. کئی دنیا دی ایسی پئی ہوئی لاچو انہوں ڈرامے فلماں، وہ اپنے عیش و عشرت ادھی راتی سونا ہے تے صبح نماز بھی نہیں پڑھنی تے اٹھنا ہے کتے 8-9 بجے. ایتھے بت بھی آکھن گے، نبی بھی آکھن گے، ستارے، سورج، وہ بادشاہ جڑی عبادت کراؤندے رہے وہ بھی کی آکھن گے یا اللہ سانو دنیا نے گمراہ کر دیتا. اس دنیا دی دولت نے، اس دنیا دی عیش و عشرت نے، خواہشات نے تیرے ذکر تو سانو دور کر دیتا ہے. اسی آخرت دی تیاری نہیں کر سکے، نہ آخرت نو منیا، اسی نبیاں دے نال مذاق کیتا ہے، نبیاں نو جھٹلایا ہے. وجہ ساڈی یہ آئی کہ اسی دنیا دے اندر جڑا ہے بہت ہی محب ہو گیا ہے. وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمائے قوم ہی گمراہ تے ہلاکت والی قوم ہے.